بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے؟ نہایت ضروری معلومات۔ سائنس اور شریعت کیا کہتی ہیں کہ کتنی دنوں بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے؟ بیوی سے ہم بستری کتنی دن بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ کتنی دنوں بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہو تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پورے کر کے مباشرت کیا کرے۔ بقول حکیم راضی کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلا اور دبلے آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد و عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت بہت زیادہ اور کسی مرد میں بہت کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے کہ کسی عورت میں شہوت زیادہ اور کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنی جسم کو پاک و صاف کر لے اور موئی زہار دور کر لے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پیشتر اطلاع سے عورت پر بھی شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گی۔ مرد و عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ذہب باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو، مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بری ہوئی پیٹ کی حالت میں مباشرت کرنے سے انزال جلد ہو جاتا ہے۔ پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ امراض مقعد لاحق ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بسا اوقات اس نامکمل مباشرت سے جسم عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو ناگوار معلوم ہوتا ہے اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتی ہے، جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنی دنوں بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کے دو حیثیتیں ہیں۔ ایک شریعت، یعنی کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہیں، دوسری طبی ماہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین نہیں کہ کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ حالات اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت و طاقت میں بھی فرق ہے تو شریعت کی عادت نہیں کہ وہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کریں۔ لیکن جماع اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قادمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ یہی حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کر، بلکہ روزہ رکھا اور افطار بھی یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر، اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیری جسم کا تجھ پر حق ہے، اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادت میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جمع اور کمائی کرنے کے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کر۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے، جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے، جب تک کہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور یا پھر اسے ایسے کرنا معیشت سے ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائے تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسی بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے یہ بچاؤ ہو سکے، تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کے حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہے، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہو، یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کے حفاظت پر مامور ہیں، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزاریں اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہے، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بیچ دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی، اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہیں۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنی چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتی ہے اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ دن میں دوبارہ یا روز نہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری